بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت اشتہارات میں کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، بلند و بالا ترقی کے دعوے، مہنگائی کا خاتمہ، لیکن حقیقت تلخ اور تکلیف دہ ہے۔ صرف ایک شخص جسے پاکستان کی 25 کروڑ عوام وزیر اعظم بنوایا 8 جنوری 2024 کو، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کبھی اسے قید تنہائی میں رکھ لیا جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں، اس کو توڑنے کے لیے اس کی پوری جماعت کو تیش نیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں جھکا۔ اب اس کے وکلاء، خاندان اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس دوران ان کے ساتھ کچھ خفیہ رابطوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، یہ ساری باتوں پہ دوبارہ آگے روشنی ڈالوں گا۔ پھر کاشف عباسی جو اے آر او پہ آف دی ریکارڈ ایئر پہ پروگرام کرتے تھے، میں انہیں ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں، سینکڑوں ٹرانسمیشن اور ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا رہا ہوں، ایک دو نہیں سینکڑوں۔ کاشف عباسی نہایت متوازن پروگرام کرتے ہیں، کسی ایک جماعت کی ترجمانی یا کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے آپ کو کسی سیاسی وابستگی یا طاقتوروں کے اعلیٰ کار بننے کی بجائے عوامی رائے رکھنے سے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری ٹرانسمیشن میں، پروگرام میں کاشف عباسی اور میرا ان سے خاصا اختلاف بھی رہا، لیکن اس کے آنیسٹ ہونے میں، اس کے کمپیٹنٹ ہونے میں، اس کے ہارڈ ورکر ہونے میں 12-1 بجے عموماً وہ آ جاتے تھے، 8 بجے نکلتے تھے۔ اب کل ARY کے 8 بجے کے پروگرام میں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ستی صاحب، انہوں نے کہا 21 یا 23 جنوری جو کاشف عباسی آف دی ریکارڈ پروگرام کرتے تھے اس پر ادارہ معافی چاہتا ہے اور وہ جرنلسٹ کی رائے ہے۔ نہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، ARY انتظامیہ، میں نے 9-10 سال وہاں کام کیا۔ کب تک اختلافی رائے کو موجودہ حکمران دباتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کو بے روزگار کرتے رہو گے؟ کب تک سچ پر جھوٹ کی سیاہی بند کر کے کاشف عباسی جیسے کریڈیبل جرنلسٹ کو نوکریوں سے نکلواتے رہو گے؟ یہ حکمرانوں تمہیں موت نہیں، اس سے پہلے ہارون رشید جن کی 56 سال، کاشف عباسی کا یہی قصور ہے، وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ ایجنڈا جرنلزم نہیں کرتا۔ کل اسی کے پروگرام میں یہ کہا گیا ادارہ اس اینکر کی رائے سے نہیں متفق، تو رائے تو یقیناً گیسٹ ہو، مہمان ہو۔ پھر محمد مالک نے بھی کسی اس پروگرام میں، غالباً حامد خان ہیں جو سینئر وکیل ہے، سپریم کورٹ بار کے پیریزیڈنٹ ہیں، اور ایک اور سے بھی رائے سے انہوں نے اس پر بھی معذرت کی یا اپنے الفاظوں میں کیا۔ مالک بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ پیرا شوٹر نہیں ہے، مختلف اداروں میں رہے، نیوز میں رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان میں صحافت سچائی اور حقائق کے مطابق کرنا جرم بن چکا ہے؟ یہ جرم تو ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف آئینہ دکھاتے ہیں۔ مجھے دکھ ہے، میں نے پروگرام اور کرنا تھا، لیکن کاشف عباسی کو میں لاتعداد پروگرام میں کٹھے رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ایسے لوگوں کو نوکری سے آپ معاذ اللہ دنیا میں خدا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ رازق تو اللہ ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے جس انسان کو میں دنیا میں بھیجتا ہوں اس کا رزق مقرر کر دیتا ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں اس کا کوئی رزق چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے، اور زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، قاتلوں کو سزا ہے، قتل ہونے سے نہیں۔ ہاں، کاشف عباسی کو جس وجہ سے نکالا گیا، یہ سب جانتے ہیں کہ ARY، جیو کے تو آپ نے بند نہیں کیا، جیو بھی ہمارے قابل احترام دوست، سارے ہی اچھے سے اچھے ہیں، اور نہیں کیا۔ عارف حمید بھٹی کو نکال دیا، چلو مجھ سے تو 2-3 لوگ ناراض ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں۔ اب صابر شاکر ملک سے چھوڑ گیا، موہت پیرزادہ ملک سے چھوڑ گیا، سمیع ابراہیم کو بھی نکلوا دیا گیا، پارس کو بھی نکلوا دیا گیا، صدیق جان بیچارے کو بھی نکال دیا گیا، ظفر حلالی صاحب کو نکال دیا گیا، اکبر باجوہ، سمینہ پاشا اور دیگر کئی صحافی۔ ہارون رشید کی تو جتنی آپ کی عمر نہیں ہے اتنا ان کا تجربہ 56 سال،
یہ ظلم روک دو، خدا کے واسطے روک دو۔ تم ملک میں عدالتوں کو کنٹرول کر رہے ہو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ تم ملک میں میڈیا کو کمزور کر رہے ہو کہ کبھی کسی کو کہتے ہو تم پہ قتل کا مقدمہ دے دیں گے، کبھی ظلم کر دیں گے۔ یہ ظلم کی داستان نہیں ہے۔ عمران خان ان تمام مظالم کے باوجود عدلیہ آپ نے کنٹرول کر لی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ تو چھوڑ ہی دو، میڈیا بھی آپ نے کنٹرول کر لیا۔ ٹی وی میڈیا پر جنرل آپ کے، تو کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی؟ آنسر از نو۔ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا، اور اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اگر اللہ نے اس کو زندگی دی اور منظور ہوا۔ جو مرضی کر لو، روک لو جتنا روکنا۔ عوام اپنے فیصلے کو ضد بنا چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کرائے گی۔ اگر 8 فروری 2024 کے فیصلے کو جعلی مینڈیٹ والے لوگوں کو بٹھا دیا تو نئے الیکشن حل ہے۔ لیکن ناظرین، مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں سچ کہنے پر سزا اور جھوٹ بولنے پر نوازا جاتا ہے۔ خود کہتے ہو کہ فلاں بندے کو پروگرام سے آفر کرو، اسے نوکری سے نکالو، اس کو ہماری مرضی کے بندے کو بٹھاؤ۔ ناظرین، یہ تو صافت ہے، خیر اس کی تدفین ہوتی رہی۔ عمران خان اس وقت جیل میں بند ہیں، ان کے رشتہ دار، وکلا اور مختلف لوگ سیاسی جماعتوں سے ملاقات بند کروا دی گئی اور جان کی خبریں اڑوائی جا رہی ہیں وہ قید تنہائی میں ہے، وہ ٹوٹ جائے۔ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ نے اس سے کسی کوئی کام لینا ہے، جس سے اللہ کام لینا چاہے آپ اس کے لیے مشکلات تو کھڑی کر سکتے ہو، لیکن آپ خود ان مشکلات کی کھائی میں ایسے گرو گے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیونکہ عمران خان نے عید کے بعد موومنٹ چلانے کا، تحریک چلانے کا موجودہ حکمرانوں کے خلاف اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈر ایک دوسرے سیاسی جماعتوں سے ملے ہیں، جی ڈی اے سے ملے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو نہیں ملے، انہوں نے اپنی قیمت لگوانی ہے اور اپنی مزرعے کا سودا بیچ دینا ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے فیصلہ بھی کر لیں، سیاست میں کوئی حتمی نہیں۔ موجودہ نون لیگ کی ہے کہ 94 یا 95 میں جنگ اخبار پہ فائرنگ کرائی گئی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اسے کاؤنٹر چیک کر لیں۔ 98 پہ جنگ اخبار ایک صفحے پہ آیا، مختلف ادوار میں انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کو باندھا، مارا، پیٹا، اغوا کیا۔ کیا کاشف عباسی نے اس میں غلط کیا تھا؟ کیا لوگوں کی بہن بیٹیوں کو نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیا آئین سے کھلواڑ نہیں کیا جا رہا؟ یہ تو تمام وکلا کہہ رہے ہیں، حامد خان ہو، علی احمد کرد ہو، سینئر ترین وکلا کہہ رہے ہیں، غیر جانبدار حلقے سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کو کھلواڑ بنا لیا ہے۔ چار دیواری کے تقدس پامال سے گھروں سے باہر بیٹیوں کو اٹھانا معمول بن چکا ہے۔ یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، یہ ایک آدمی نہیں کہہ رہا۔ دوستو، اس کو خدا کے لیے مت کہو۔ اب عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا مشینیں شروع کی جا رہی ہیں کہ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو زبان دی گئی، اگر ٹی وی پہ ٹاک شو پہ پرائم ٹائم پہ بٹھایا جاتا ہے کہ وہ کریں، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکمرانوں کے لیے عوام میں غم و غصہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ لاوا ہے، یہ جب پھٹے گا تو بلاسٹ ہوگا، پھر لوگوں کو اپنے چہرے بھی نہیں پہچانے جائیں گے۔ عمران خان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اتنی ہی عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافے سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ، بلکہ حکومت لانے والوں پر بوجھ بن چکی ہے۔ احتجاج کرنوں کے خلاف انتقامی کارروائی میں اسی لیے مزید اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کی ملک میں کم و بیش 7 ماہ میں پاکستان کی تاریخ 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے، ایک طرف جمہوریت دفن کر دی گئی، ایک طرف وکلا کی آزادی عدالتوں کو کنٹرول کیا گیا، پولیس سرکاری محکمے ریموٹ کنٹرول سے چلائے جا رہے ہیں، دوسرا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 70 یا 76 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کرنے کے باوجود، حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے باوجود نہ لوگ جدوجہد کرنا چھوڑ رہے ہیں، نہ لوگ آزادی کا خواب چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے مزید جدوجہد کر رہے ہیں، اور حکومت نہیں بند کمرے والے اس پر غور کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت سے کیسے چھٹکارا ڈالا جائے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کھیلتے ہوئے نوید قمر کہتے ہیں ہم اسے
بجٹ میں بورڈ نہیں دے گا۔ سلیم مانڈری والا کہتا ہے ہم اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کی نہلی نلیکی ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بنا۔ خیر ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے 600 ارب کا ڈان شارٹ فال ہو چکا ہے، گندم کی پیداوار کم ہے، $1 ارب کی گندم باہر سے خریدی جائے گی۔ کیا حکمرانوں نے اوتھ اس بات کا لیا تھا کہ سیاسی مخالفین کو کچلیں گے، پی ٹی آئی کو، عدلیہ کو کنٹرول کریں گے، 26ویں ترمیم میں ایم این اے اور سینیٹرز کو اور ان کی فیملیوں کو اغوا کر کے، کیا بہن بیٹیوں کو اغوا کر کے ان سے کسی سیاسی جماعت سے علیحدگی کرا کر یہ آئین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ملک اور آئین کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جو بھی ہے۔ یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ ضیاء الحق کہتا تھا میں جب غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے 11 کراؤں گا، چند دن بعد نہ آسمان ملا نہ زمین ختم۔ مشرف کے بارے میں کہتے تھے وردی میں اس کو 10 دفعہ دیں گے، وہ بھی نہیں رہا۔ نواز شریف امیر المومنین بن رہے تھے 97 میں، لیکن وہ بھی نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومت گئی، نون کی گئی، لیکن یہ جمہوریت نے ڈکٹیٹرشپ کو بدنما داغ بنا دیا ہے۔ عمران خان صرف موومنٹ نہ چلائے اور اس کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اپنے مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس لیے نہ عمران خان سے ملے کہ وہ اپنی جماعت کو ڈائریکشن نہ دے اور جماعت عید کے بعد موومنٹ چلائے اور حکومت سے جان چھٹکارا ہو۔ اور عمران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سرکاری ترجمان، جسے صحافی بھی کہا جاتا ہے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے، ان کی ڈیوٹیاں بڑی ہیں، اور جو خود اس وقت حکومتی اتحاد میں سخت اختلافات ہیں۔ ناظرین، ایک بجائے یہ کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی، دہشت گردی میں اضافے سے ہمارے افسر جوان اور عوام شہید ہو رہی ہے، اس پر توجہ دی جاتی، پاکستان کو تجارتی خسارے کو کم کیا جاتا، گروتھ ریٹ کو جی ڈی پی بہتر کی جاتی۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا ہے، مان لیا کہ آپ ان کی ناممکن ایسی شرائط مانیں گے جس سے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ گرے گا اور ان کی چیخیں بھی نکلے گی اور سیدھا لاحد میں یعنی کہ قبر میں چلے جائیں گے اور تدفین کے پیسے بھی نہ ہوں گے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے موجودہ حکمرانوں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور آئین کی پاسداری اور قانون کے مطابق ملک چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مخالفین کو کچلنا کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا، یا وہ شک بتا دو میں بھی معذرت کر لوں۔ آئی ایم سے 7 ارب ڈالر بھاری شرائط پر آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ پاکستان پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آپ کا ایف پی آر اربوں روپے کی کرپشن کرواتا ہے اور خربوں روپے کے ٹیکس ماہانہ چوری ہوتے ہیں۔ سخت شرائط پر قدر ڈالو گے پھر عوام پر مہنگائی ڈال دو گے۔ ارش کاشف باسی کے پروگرام پر معافی منگا لی، عارف حمید بھٹی کو نوکری سے نکلوا دیا، سمیع ابراہیم کو، صابر شاکر، موہت پیرزادہ، ہارون رشید، ظفر حلالی، صدیق جان، جمیل ہمارا ایک بھائی ہے بول ٹی وی میں ہوتا تھا، اور لاتعداد لوگ ہیں، پارج حاضر۔ کیا ان سے آپ کی کارکردگی بہتر ہے؟ نہیں، شیشہ توڑنے کے بہتر ہے اپنے منہ پر لگے ہوئے داغ کو صاف کرو، ورنہ مزید حکومت اور حکومت لانے والے دونوں پریشان ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اب اسی مہینے میں امریکن کانگریس میں ایک بل ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور بنیادی حقوق کے خلاف، جیسے کہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں سزا، چادر چادر کا تقدس و مال، جمہوریت کا درجے دنیا کے انڈیکس پیش کرنے والے 66 نمبر پہ نیچے آ گئے ہیں۔ پابندیاں لگ سکتی ہیں، خدا کے لیے اب بھی اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کر لیں حکمران اور ان کو لانے والے۔ ایک ہی حل ہے، اس ملک کو آپ، اس قوم میں بہت پوٹینشل ہے، کرپٹ چند گندے آنڈوں کو سزائیں دیں قانون کے مطابق جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کی ہے۔ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق ذاتی رنجشیں مٹا دیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا، ہمارے لیے اگر الیکشن صاف ہو، 1000 دفعہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے، 1000 دفعہ نون لیگ آ جائے، پاکستان عمران خان آ جائے، مانی پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان بنے، الیکشن شفاف ہو۔ اگر دودھ کے ایک گلاس میں آپ افطاری کرتے ہیں، رمضان المبارک ہے، تو گندگی کا ایک چھیٹا مل دے تو وہ آپ نہیں پیئیں گے کیونکہ رمضان ہے، اور رمضان نہ بھی ہو تو نہیں پیئیں گے۔ تو اگر 25 کروڑ عوام کی اکثریت پر ڈاکہ مار کے حکومت بنائی جائے تو اس میں کیسے برکت آئے گی، اس میں کیسے ترقی ہوگی، اس میں کیسے سکون ہوگا؟ یہ نظام قدرت کے ہی خلاف ہے۔ رب جس سے روکتا ہے تم اس کو زبردستی کروانا چاہتے ہو، مت کرو، خدا کے واسطے مت کرو، آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ عمران خان کے میگزین میں آرٹیکل نے آپ کی نیندریں حرام کر دی ہیں کہ دنیا میں آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر ہے، اور تو اور
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی 9.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ شہباز صاحب ایک سبزی کی قیمت بتائیں، ایک دال کی بتائیں، چاول کی بتائیں، روزمرہ اشیاء کی بتائیں، بجلی کے بل بتائیں، گیس کے بل بتائیں، اوسطاً آمدن بتائیں۔ پاکستان میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ آپ کو آپ کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کے گردشی قرضوں میں اضافہ، آپ کی غربت میں اضافہ، بیرون ملک لاکھوں لوگ جا رہے ہیں۔ دبئی جیسے ملک نے آپ کو 60,000 سے زیادہ ویزے ریفیوز کر دی ہے۔ یہ مت کریں، خدا رسول کا واسطہ ایسے مت کریں۔ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے سچ بول کر عوام سے معافی مانگ لی جائے اور کہیں بہتری کے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے چھوٹے چھوٹے 2-3 خبریں دے دوں گا۔ شاہد خٹک نے کہا کہ ہمارے مینڈیٹ چوری کر لیں اور پھر یہ کہیں کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ملک میں استحکام لانا ہے تو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ عمران خان اب اپنی شرائط پہ رہا ہوں گے۔ اب وہ آپ حکومت ان سے این آر او لے گی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ٹائم فریم میں نہیں دے رہا، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ وہ انسائیڈ چیزیں مجھے پتہ ہے کہ موجودہ حکمران اور لڑانے والوں کو سخت پریشان ہے، کیونکہ بیرون ملک سے جی ایس پی سٹیٹس خطرے میں، آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہونے جا رہی ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی حقائق دنیا جان چکی ہے۔ آپ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کی موت ہونے والی ہے، اس جھوٹ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ عوامی حکمران آئیں گے، عوام کے ووٹ سے آئیں گے، اور وہ بانی پیٹی عمران خان بظاہر آج اس وقت تک ہر سروے میں عمران خان ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا ہے کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پارٹی کچھ نہیں کر رہی۔ عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ عمران خان جیل میں اس لیے ہیں کیونکہ یہاں فسادیت کا راج ہے۔ ان سینکڑوں جھوٹے مقدمے ہیں۔ ہم سڑکوں پر عدالتوں اور بین الاقوامی سطح پر وعد اٹھا رہے ہیں جس کی دنیا کہہ رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ جتھا لے کر اڈیالہ جیل جائیں، انہوں نے رہا کرا لے، ہم جمہوری اور آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب میں سب سے زیادہ فسادیت ہو رہی ہے۔ پنجاب پاکستان کے 4 بازو ہیں، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، پنجاب۔ سب سے زیادہ چھاپے، 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے لوگوں کے گھروں میں پنجاب میں پڑے۔ سب سے زیادہ فوجی ٹرائل پنجاب میں ہوئے سویلین کے۔ سب سے زیادہ عمران خان پہ مقدمات پنجاب میں ہوئے۔ سب سے زیادہ عورتوں بچوں کو اغوا کیا گیا۔ سب سے زیادہ ظلم و ستم پنجاب میں ہوا۔ آخر کیوں باقی 3 صوبے پنجاب پاکستان نہیں ہے؟ باقیوں میں بھی ہوا، لیکن پاکستان میں اس لیے لوگ نہیں نکلتے کہ کسی کی بہن بیٹی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جس کو چاہے اٹھا لو، جس کو چاہے گمشدہ کر دو۔ خدا کے واسطے یہ روش ختم کر دو۔ تم ادارے بھی ہمارے ہو، چاہے کسی بھی ادارے میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، تعلیم میں ہو، پولیس میں ہو، نیب میں ہو، یہ ظلم مت کرو۔ ظلم بہت حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام بہت تنگ آ چکی ہے۔ یہ لاوا پھٹنے سے روکو، خدا کے لیے دوستو۔ اگر اس طرح آپ نے کیا تو یاد رکھ لیں آنے والے وقت میں آپ سے بہتر ملک کو نقصان کہیں نہیں ہوگا۔ جنید اکبر خان نے کہا نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں کیونکہ ظلم بڑھ رہا ہے، اور ان نفرتوں سے عمران خان نہیں بلکہ ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ یہ ملک کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک میرا ہے، ملک تمہارا ہے۔ خدا کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ایک سلوک کرو، عوام کے ساتھ ایک سلوک کرو۔ اختلاف رائے کو غداری اور دشمنی نہ بناؤ۔ ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کے بغیر ہم 0-0 ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف پاکستان چاہیے، لیکن قائد اعظم کا پاکستان، جس میں زبردستی تردید نہ کروائی جائے، جس میں زبردستی گن پوائنٹ پہ فیصلے نہ کروائے جائیں، جس میں غریب اور امیر کا فرق نہ ہو، جس میں انسان حق اور سچ کے لیے لڑے۔ ناظرین، دوسری طرف صدیق جان کا کہنا ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کچھ صحافیوں کا دعویٰ تھا کہ کاشف عباسی آفر ہونے اور چینل کی جانب سے معافی کی وجہ 21 جنوری کے پروگرام کا انٹرویو ہے، جبکہ صدیق جان کے مطابق اصل وجہ کچھ اور ہے اور اس انٹرو کے بعد ہونے والی گفتگو بھی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس معاملے میں کیونکہ کاشف عباسی سے میرے بہت ذاتی مراسم ہے، لیکن وہ غیر جانبدار، آنیسٹ اور کسی ایک کا اعلیٰ کار نہیں بنتا۔
سچ بولنے کی سزائیں تو پاکستان میں دینا 3 سال سے جس تیزی سے، پہلے بھی کوئی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن یہ ظلم کو روکو، خدا کے لیے اس کو روکو، یہ ملک بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو نواز شریف کے دور میں وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا عدم اعتماد کا مین آف دی سیریز کون ہے؟ فہد شہباز نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا مین آف دی سیریز جس شہر سے شعیب اختر ہے وہیں سے کسی کو دے دیں، یہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ندیم افضل چند ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن جب سے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، یقیناً کوئی پارٹی مجبوریاں، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے جو چند لوگ اچھا بولتے ہیں ان میں ندیم افضل چند ہیں، اور میں ان کی دل سے احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم سیاستدان سیٹوں اور پروٹوکول کی ہوس میں بھوکے ہیں، ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ملک اور قوم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں صرف 5% موجے کر رہے ہیں اور 95% کے پاس نہ جان کا تبودہ نہ کاروبار کا۔ میرے رشتہ داروں میں بچوں کو اغوا کر کے 1.5 کروڑ تاوان مانگا گیا۔ ندیم افضل چند جو منڈی بہاؤدین سے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بولڈ بولنے والے لوگوں میں ہیں، اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور انہیں پرسنلی جانتا ہوں، پارٹی کی مجبوریاں الگ رہی۔ لیکن ناظرین، کیا ہم نے پاکستان کو صرف گن پوائنٹ پہ چلانا ہے؟ رول آف لا نہیں لانا؟ نواز شریف، عمران خان کل بھی حقیقت تھا، آج بھی حقیقت ہے۔ کسی دور میں 97 میں پاکستان مسلم لیگ زیادہ مقبول تھی، آج حقیقت عمران خان ہے۔ عوامی دلوں کا وزیر اعظم عمران ہے، جو عوام نے ووٹ ڈالا اس کے مطابق وزیر اعظم عمران ہے۔ آپ نے ڈیالہ جیل میں اس کو رکھے، اس کو پارٹی سے کٹ آف کر دیا، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ حکومت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اور پنجاب میں ہونے والے مظالم کی میں بیوروکریسی کے چیف سیکرٹری صاحب نہایت قابل احترام، آئی جی صاحب نہایت قابل احترام، خدا کے لیے آپ کے نیچے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکو، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایسے طریقوں سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے اور امن جا رہا ہے۔ ناظرین، میں نے یہ سب حقائق آپ کے سامنے رکھے، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ عوامی وزیر اعظم آئے گا، فارم 47 والے جائیں گے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والے سرکاری افسر اپنے ہی آئین اور قانون اور اپنے اداروں کے مطابق جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی، پاکستان ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ فیصلہ بند کمروں میں کرنے والوں یہ سوچ لو، بند کمروں میں آپ پر تنقید، گھروں میں تنقید، دفاتروں میں چوراہوں میں تنقید، پارکوں میں تنقید، گھروں میں تنقید، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ آپ کے فیصلے کے خلاف لوگوں نے جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جدوجہد کو پازیٹیو لو، قانون کی حکمرانی کے لیے، ووٹ کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان زندہ باد۔